51 منٹ ہوا. بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم لا سوف تعلمون لترون الحاكم التكاثر. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم. بس بند کر دیں. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه اجمعین. وبعد درس تھوڑا تاخیر سے شروع ہو رہا ہے تو اس لیے ہم سورت کا ترجمہ اور تفسیر ابھی آپ کے سامنے بیان کریں گے. آج کی جو پہلی سورت سورۃ التکاثر، یہ سورہ آپ کھول لیں. سورۃ التکاثر، اس کا آج ہم ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر، الہاکم تمہیں غفلت میں رکھا، التکاثر کثرت کی خواہش نے، حتی یہاں تک کہ زرتم تم نے زیارت کی یا تم نے دیکھا، المقابر قبروں کو یا قبرستان کو، یعنی یہاں تک کہ تم نے قبرستان جا دیکھے. کلا ہرگز نہیں، سوف تعلمون ان قریب تم جان لو گے، ثم پھر، کلا ہرگز نہیں، سوف تعلمون ان قریب تم جان لو گے، کلا ہرگز نہیں، لو تعلمون. السلام علیکم. آواز نہیں آ رہی. آواز نہیں جا رہی، وہ کہہ رہے ہیں. جی آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. چلیں ٹھیک ہے، اپنا مائک بند کر دیں آپ پھر. کلا ہرگز نہیں، لو تعلمون کاش تم جان لیتے، علم الیقین علم یقین کے ساتھ، لترون الجحیم لترون تم ضرور دیکھو گے، الجحیم جہنم کو، ثم پھر، لترونہا ضرور اسے دیکھو گے، عین الیقین یقین کی آنکھ کے ساتھ، ثم پھر، لتسألن تم پوچھے جاؤ گے، یومئذ اس دن، عن النعیم نعمتوں کے بارے میں. یہ سورہ تکاثر، اس میں اللہ تعالی نے لوگوں کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ الہاکم التکاثر، تمہیں کثرت کی خواہش نے غافل کر دیا ہے. یعنی انسان جو ہے اس دنیا میں زیادہ سے زیادہ دنیا پانے کے چکر میں، مال و دولت کی حرص میں انسان غافل ہو چکا. کس چیز سے غافل ہے؟ پہلی تو چیز یہاں دنیا میں انسان اللہ کے دین سے غافل ہے، نمازوں سے غافل ہے،
اللہ کی عبادت سے غافل ہے اور جو دینی تعلیم ہے اس سے غافل ہے، اللہ کے احکام سے غافل ہے، اور پھر اس کے بعد آخرت سے بھی غافل ہے، اسے اس بات کا کوئی احساس نہیں ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے اور میرا کوئی حساب کتاب ہونا ہے، تو یہ انسان ٹوٹلی طور پہ اپنے اللہ کو بھول کے، دین کو بھول کے، آخرت کو بھول کے یہ اس دنیا کے چکر میں پڑا ہوا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انسانوں کے اندر کثرت کی، مال کی کثرت اور دنیا کی کثرت کی خواہش اتنی شدید ہے کہ اگر ان کے پاس لو کان لابن آدم وادیان من مال لابتغى ثالثا، کہ اگر ابن آدم کے پاس مال کی دو وادیاں ہوں، اگر ابن آدم کے پاس مال کی دو وادیاں ہوں، دو وادیاں بھر کے ہوں، وادیاں، وادی پہاڑوں کے درمیان جو گہری کھائیاں اور وادیاں، یہ دونوں وادیاں بھر کے بھی بندے کے پاس مال ہو تو لبتغا ثالثا، تو اس کی خواہش ہوگی کہ ایک اور وادی مال کی مجھے مل جائے، یعنی دو وادیاں لے کر بھی اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، اس کا لالچ اس کو یہی کہے گا کہ میرے پاس مزید مال ہونا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا پیٹ جو ہے، ابن آدم کا پیٹ جو ہے وہ بھرتا نہیں ہے۔ کس چیز سے اس کا پیٹ بھرے گا؟ اس کا پیٹ جو ہے وہ فرمایا کہ وہ قبر کی مٹی سے بھرے گا، اس کے بغیر ابن آدم اس دنیا میں اسی چکر میں پڑا ہوا ہے کہ بس مال، مال، پیسہ، دولت، اور یہاں تک کہ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، بڑی عمر ہو جاتی ہے، تو اس عمر کے اندر جا کے بھی اس کا یہ لالچ ختم نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلکہ جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، یکبر ابن آدم یکبر، ابن آدم بوڑھا ہو گیا، آج کے حساب سے لگا لو کوئی جناب کوئی 55-60 سال کی عمر ہو گئی ہے، اس سے بھی اوپر ہو گئی ہے، تو اب اتنی عمر ہونے کے بعد اب کیا ہوتا ہے؟ رفع حفنتان، اللہ کے نبی فرماتے دو چیزوں کا اس میں اضافہ ہو جاتا ہے اس بندے کے اندر۔ عمر بوڑھی ہو گئی، عمر زیادہ ہو گئی، بڑھاپے کو پہنچ گیا، اب یہاں پر اس سٹیج کے اوپر آ کے دو چیزوں کا اس کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے، دو چیزیں اس کے اندر اور بڑھ جاتی ہیں۔ کیا فرمایا؟ حب المال اطول العمر، کہتے ہیں کہ اس عمر میں پہنچ کے بھی مال کی محبت اور زیادہ اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے، اور مزید عمر کی خواہش رکھتا ہے کہ مجھے ابھی مزید کو 60-70 سال اور مل جائیں۔ تو یعنی کہ انسان اتنا بے وقوف، احمق اور لالچ اس کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے کہ اس کے اندر سے اس چیز کی محبت ختم ہی نہیں ہوتی مال کی۔ مال کی وجہ سے انسان اپنے دین کو چھوڑ دے گا، نمازوں کو چھوڑ دے گا، اللہ کی عبادت اطاعت کو چھوڑ دے گا، ان ساری چیزوں سے غافل، آخرت سے غافل، بس مال، 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 پیسہ اور دولت۔ تو یہ اللہ نے یہاں فرمایا الہاکم التکاثر، کہ یہ جو کثرت کی خواہش ہے، مال کی خواہش ہے، اس نے تم کو غافل کر دیا، غفلت میں پڑے ہوئے تم اس کی وجہ سے۔ اور وہ کیا پھر ہوتا ہے؟ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ جاتے ہو، یہاں تک کہ تم قبرستان کی زیارت کر لے، یعنی قبرستان میں پہنچ گئے، قبروں میں پہنچ گئے، زمین کے نیچے، مٹی کے نیچے پہنچ گئے۔ اب ظاہری بات ہے کہ جب انسان یہ اپنے جتنا مرضی لالچ کرتا رہے اور جتنی مرضی دولت بھی اکٹھی ہو جائے، ایٹ دا اینڈ رزلٹ کیا ہے؟ وہ موت ہے، اور مرنے کے بعد انسان قبرستان میں، قبر میں پہنچ گیا، اب وہاں پر یہ سارے سلسلے منقطع، اور اب یہاں پر کون سی چیز کام آنے والی ہے؟ وہ مال کام آ جائے گا، وہ دولت کام آ جائے گی کہ جو اس نے دنیا میں بنایا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ کہتا ہے مالی مالی مالی، میرا مال میرا مال میرا مال، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیرا مال اللہ کے بندے وہی ہے
کہ وہ جو عقل تھا وہ افنائی تھا، تو نے کھایا اور تو نے اس کو فنا کر لیا، سمجھ گئے نا؟ لبستہ، اور تو نے پہنا، اور پہننے کے بعد اس کو تو نے اس کو پوشیدہ کر لیا۔ تو یہ چیزیں انسان دیکھیں، کئی لوگ کہتے ہیں جی میرے اکاؤنٹ میں بینک میں 1 کروڑ روپے پڑا ہے، جی بڑا سنبھال کے بیٹھا ہوا ہے، کروڑ روپیہ 2-4 کروڑ روپے بنا کے بینک میں رکھ کے بڑا مطمئن ہے کہ جی میرا مال میرا مال۔ اللہ کے بندے وہ تیرا ہے ہی نہیں، وہ تیرا اسی وقت ہے اگر تو اس کو استعمال کرے گا، مگر نہ تیرا ہے ہی نہیں، تو مر گیا تو وہ پچھلوں کا ہے، تیرا وہی ہے جو تو نے استعمال کیا، یا تو نے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا اور وہ صدقہ کرنے کی شکل میں وہ تیرے پاس آگے چلا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بکری ذبح کی گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، پوچھا اماں عائشہ سے گوشت ہے؟ تو کہنے لگی کہ وہ تھوڑا سا گوشت بچا ہے، باقی تو سارا صدقہ کر دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچا وہی ہے جو تو نے صدقہ کر دیا ہے، اصل تو وہ بچا ہے۔ تو اصل بندے کا مال کون سا ہے؟ اصل بندے کا مال یہ نہیں ہے جو بینکوں میں آپ کی جناب اکاؤنٹس کے اندر بڑا محفوظ پڑا ہے اور آپ اس کے اوپر بڑے چوڑے ہو کے بیٹھے ہیں اور بڑے مطمئن ہو کے بیٹھے، وہ آپ کا ہے ہی نہیں، ادھر ہوا نکلی تو ختم، وہ پچھلوں کا ہے، اور وہ پچھلوں میں بھی پتہ نہیں کس کس کے نصیب میں ہوگا۔ جیسے ابھی کل بھی شاید بات ہوئی تھی، انسان کی زندگی بالکل اس کا کوئی یقین نہیں ہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، یہ کس وقت اچانک ختم ہو جائے گی کہ اس نوجوان کو، اس ٹیچر کو آپ دیکھ لیں، اس سے 1 سیکنڈ پہلے اس کو پتا نہیں تھا کہ میری زندگی کا آخری لمحہ، یہ دیکھو نا اب کیسا دور آ گیا ہے کہ اس دور میں یہ ریکارڈنگز ہو رہی ہیں، اب اگر کوئی آ کر آپ کو کوئی بات سناتا تو ممکن ہے کوئی شبہات ہوتے، لیکن اب تو آپ نے لائیو ان چیزوں کو آپ دیکھ رہے ہیں، نیٹ کے اوپر دیکھ رہے ہو، میڈیا کے اوپر دیکھ رہے ہو، سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ رہے ہو کہ کس طریقے سے انسانوں کو اچانک موت آ جاتی ہے، بھاگا پھر رہا ہے انسان، بھاگا پھر رہا ہے اور اسی کوشش میں لگا ہوا ہے کہ میں مال بنا لوں، دنیا بنا لوں، بھاگتے 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 اچانک موت کا فرشتہ سامنے آ جاتا ہے اور کہتا جناب آپ کا ٹائم ختم ہو گیا، اب آپ کو چلنا ہے۔ اب یہ نہیں کو کہہ سکتا کہ جناب مجھے گھر تو پہنچ لینے دیجئے، میں اپنی بیگم اور اپنے بچوں کو تو مل لوں، اماں کو مل لوں، گھر والوں کو مل لوں، رشتہ داروں کو مل لوں، ڈیوٹی پر اپنی ذرا چھٹی لگواؤں، وہ حاضری یہ وہ نہیں، کچھ بھی نہیں، بس ٹائم آ گیا آپ کا، اب آپ کو اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ تو یہ انسان ہے، لیکن انسان دیکھ لیجئے اس چیز سے غافل ہے۔ تو یہ انسان اس دنیا کے چکر میں اتنا غافل کہ اچانک موت آ گئی، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان میں پہنچ گئے۔ کلا، ہرگز نہیں، سوف تعلمون، یہ جو کلا آتا ہے نا، اس کا معنی ہوتا ہے ہرگز نہیں، یہ بہت دفعہ آئے گا۔ تو یہ کس چیز کے لیے آتا ہے؟ یا آپ ترجمہ سیکھ رہے ہو، اس چیز کو سیکھو کہ اس کا کیا معنی ہے۔ ترجمہ تو ہے اس کا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اچھا اگر آیت کو دیکھا جائے، کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں تم ان قریب جان لو گے، یعنی کوئی کہے گا یار اس کا مطلب یہ کہ ہرگز نہیں تم ان قریب نہیں جانو گے، شاید نہیں، یہ نہیں اس کا معنی۔ کلا پہلے آپ کی باتوں کو ریجیکٹ کرتا ہے، جو آپ کر رہے ہو، جو سوچ رہے ہو، کلا ہرگز ایسا نہیں ہے، جو تم سوچ رہے ہو، جو تم کر رہے ہو اور اس کے نتیجے میں جو تم پلاننگز کر رہے ہو اور جو تم جان رہے ہو کہ جناب یہ مجھے مل جائے گا، اس سے یہ مل جائے گا، نہیں نہیں نہیں، ہرگز نہیں، بات وہ نہیں ہے۔ سوف تعلمون، اصل جو ہے ان قریب جان لو گے، یعنی کلا پہلے انسانوں کے نظریات کو ریجیکٹ کرتا ہے کہ جو تم سوچ رہے ہو اور جو تم کر رہے ہو اور جو بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے ہو اور یہ دنیا کو سب کچھ سمجھ رہے ہو، کلا، اس کی کوئی وقت نہیں، ہرگز نہیں، یہ کچھ بھی نہیں۔ اصل کیا ہے؟ سوف، ان قریب، تعلمون، تم جان لو گے۔ اچھا اب یہ عربی کے اندر یہ ایک بڑی اس کی خوبی ہے کہ کسی بات میں مزید وزن پیدا کرنے کے لیے اور کسی بات کو مزید اس کے اندر جو ہے نا کہہ لیجئے کہ زور پیدا کرنے کے لیے اور ڈرانے کے لیے اور اسی طریقے سے خوب تاکید کے لیے ایک ہی جملے کو دوبارہ لایا جاتا ہے اور ساتھ ثم
اس کا اضافہ کر کے. ثم مانا پھر، یعنی پھر سنو. ثم پھر سنو. کلا، ثم کا مانا پھر سنو نہیں ہے، ثم کا مانا پھر، لیکن مراد کیا ہے؟ ثم. اوے سنو، پھر سنو، توجہ کرو. ہم بھی کبھی بات کرتے ہوئے آپ کو ایک بات سناتے ہیں نا، تو ایک بات سنانے کے بعد پھر آپ کو ہمیں کچھ لگتا ہے کہ یار میری گل دھیان نہ سنی نہیں بندے نے، کوئی ستا ہوا سی، کوئی تھوڑا ڈھلا سی، کسی کا دھیان سجے کھبے سی، تو پھر ہم اپنی تقریر اوے سنو 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 بھائی بات پھر سنو. تو یہ ایک انداز ہر زبان کے اندر ہوتا ہے. تو اگر آپ کو پچھلے جملے سے سمجھ نہیں آئی نا، کلا سوف تعلمون، ثم پھر سنو، کلا ہرگز نہیں، سوف تعلمون ان قریب تم جان لو گے. کلا لو تعلمون علم الیقین، کلا ہرگز نہیں، لو تعلمون کاش تم جان لیتے. کیسے جان لیتے؟ علم الیقین، علم یقین سے. کاش آج آپ اس یقینی علم کے ساتھ جان لیتے. آج مولوی کو 1.5 سال ہو گیا تقریریں کر کر کے سمجھا کے یقین جانو بندے ابھی بھی ڈھیلے ہیں، ابھی بھی جناب سستیاں ہیں، ابھی بھی غفلتیں ہیں، ابھی بھی بہت کچھ جناب سیٹ ہونے والا 1.5 سال میں. اور پھر کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں نوح علیہ السلام نے تو 950 سال سمجھایا لوگوں کو، لیکن یہ انسانی خصلت جو ہے نا بڑی عجیب ہے، بڑی عجیب ہے. بندہ بڑا ہی عجیب ہے، انسان بڑا ہی عجیب ہے. تو بہتر تو یہی ہے کہ اس سے پہلے کہ جب وہ علم یقین مرنے کے بعد آپ کو حاصل ہوگا، وہ علم یقین آج مرنے سے پہلے آپ حاصل کریں. کاش کاش لو تعلمون، کاش تم جان لیتے علم الیقین، علم یقین سے. آج تمہیں یہ یقین ہو جاتا. اللہ اکبر. لترون الجحیم، تم ضرور ضرور دیکھو گے الجحیم، جہنم کو. یعنی اگر تمہیں آج یہ یقین نہیں ہو رہا اور ڈھلا ماٹھا تمہارا سسٹم چل رہا ہے اور تمام جناب اسی طریقے سے یہ غفلتیں، نمازوں میں لیٹ، نمازوں سے چھٹی، دین سے غفلت، اللہ کے احکام کی کوئی تمہیں پرواہ نہیں ہے، غافلوں میں پڑے ہوئے ہو، تو تم ضرور ضرور جہنم دیکھو گے. تم ضرور جہنم دیکھو گے. اچھا میں ایسی کئی جگہوں پر آپ کو یہ جھنجھوڑتا رہوں گا. پہلے بھی ایک صورت میں نے آپ کو یہ بات کی، پچھلی جو ویل لکل ہمزۃ لمزہ، کہ وہاں تذکرہ کافروں کا نہیں ہوا، اور یہاں بھی تذکرہ کافروں کا نہیں ہو رہا. یہاں بھی تذکرہ کافروں کا نہیں ہو رہا، یہاں بھی تذکرہ صرف ان کا ہو رہا ہے جو مال کی کثرت کے چکر میں پڑ کے اللہ کے دین سے غافل ہیں اور آخرت سے غافل ہیں. یہ بات ان کی ہو رہی ہے، اور ان کو کہا جا رہا ہے لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم ضرور جہنم کو دیکھو گے. ثُمَّ لَرَتَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينَ، اور پھر تم اس کو یقینی آنکھ سے دیکھ لو گے. یعنی اب یقینی آنکھ کیا ہوگی؟ پہلے تو کہا لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ کہ تم جہنم کو ضرور دیکھو گے. ظاہری بات ہے جہنم جب قیامت کے دن میدان میں لائی جائے گی، اس وقت سب کو پتا تو چلے گا کہ یہ جہنم آ گئی، یہ جہنم ہے. لیکن اگلی آیت میں یہ مزید وضاحت کر دی گئی کہ اس سے مراد یہ ہے عین الیقین سے دیکھنا، کہ جہنم کے اندر جب ان کو ڈالا جائے گا تو پھر یہ یقینی آنکھ اصل یہ ہے کہ جب انسان ان جہنموں کے ان انسانوں کو، غافل انسانوں کو، نافرمانوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو پھر وہ یقینی آنکھ سے اس کو دیکھ لے گا. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، پھر تم ضرور نعمتوں کے بارے میں پوچھے جاؤ گے. سن لو میری بات او بھائیو، او عزیزو، بچوں، بچیوں، بیٹوں، بیٹیوں، بہنوں، بھائیوں، اس بات کو، اس آیت کو غور سے سنیے. پہلی بات تو یہ پوری صورت انسان کو خوب جھنجھوڑنے کے لیے اور خوب بیدار کرنے کے لیے ہے. لیکن چونکہ آج ہمارا معاملہ بالکل ہی مختلف ہو چکا ہے، دل سخت ہو چکے ہیں، دل کالے سیاہ ہو چکے ہیں، بدعمالیوں کی وجہ سے ہمارے دلوں کے اندر سے وہ رقت ختم ہو چکی ہے، دلوں سے نرمی جا چکی ہے، اس لیے ہمیں ہمارے اندر وہ فکر پیدا نہیں ہوتی. بھائیو پہلی بات تو اپنے دلوں کے اندر نرمیوں کو پیدا کرو، اپنے دلوں کے اندر رقت پیدا کرو.
اپنے آپ کے اندر نرمی پیدا کرو، اور یہ نرمی پیدا ہوتی ہے، یہ رقت پیدا ہوتی ہے اللہ کی خوب عبادت سے، عبادت کے خوب اہتمام سے، قرآن کی کثرت سے تلاوت سے، کثرت سے ذکر کر کے۔ اور پتہ ہے، سنو اور سنو، ادھر سنو، دل کیسے سخت ہو جاتے ہیں، انسان کیوں سخت ہو جاتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ، جب انسان اللہ کے ذکر سے غفلت میں رہتا ہے، دنیا کی باتیں زیادہ کرتا ہے، دنیا کی محفلوں میں زیادہ بیٹھتا ہے، ایسے لوگوں کے اوپر دل بھی سخت ہو جاتے ہیں، نرمی بھی چلی جاتی ہے، اور انسان جو ہے نا، اس کے اوپر پھر اس طرح کی باتیں کوئی اثر نہیں کرتی کہ جو ڈرا دینے والی ہوں۔ اب یہ اگر آپ سورت پورے یقین فہم کے ساتھ پڑھیں، تدبر کے ساتھ پڑھیں، تو رونگٹے کھڑے کر دینے والی یہ سورت ہے۔ اللہ کہہ رہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم ضرور ضرور اس دن یعنی قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں سوال کیے جاؤ گے، تم پوچھے جاؤ گے، تم سے اللہ نے پوچھنا ہے کہ دنیا میں نے تمہیں جو نعمتیں دیں، تمہیں میں نے آنکھیں دیں، تمہیں میں نے کان دیے، تمہیں دل دیے، تمہیں صحت دی، تمہیں تندرستی دی، تمہیں اولاد دی، تمہیں رزق دیا، تمہیں کھانے کو دیا، تمہیں پینے کو دیا، تمہیں رہنے کو دیا، تمہیں سونے کو دیا، میں نے تم کو اٹھایا، میں نے تمہیں دن دیے، تمہیں رات دی، تمہارے لیے پینے کے لیے زمین سے پانی نکالے، اور تمہارے کھانے کے لیے طرح طرح کی خوراک، غلے، اناج، پھل، فروٹ، یہ سب ساری نعمتیں۔ ان تمام نعمتوں کو جن کو تم آج استعمال کر رہے ہو، اور کھا کھا کے ڈکار رہے ہو، اور ہنس رہے ہو، اور کھیل رہے ہو، اور بھاگ رہے ہو، دوڑ رہے ہو، تم کیا یہ سمجھتے ہو کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے؟ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، اے انسان تو کیا سمجھتا ہے کہ تجھے چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، اے انسان، تجھ سے ایک ایک نعمت کے بارے میں اللہ نے سوال کرنا ہے، ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال کرنا ہے، اللہ نے پوچھنا ہے کہ بتا، میں نے جو تجھے نعمتیں عطا کی تھی، ان نعمتوں کو کھا کے، ان نعمتوں سے فائدے اٹھا کے ذرا بتا کہ تو نے میرا شکر کتنا ادا کیا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہماری اصلاح فرما دے۔ اللہ تعالی ہمیں درست راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ فکر اللہ ہمارے دلوں میں پیدا کرے۔ صورتیں تو 2 پڑھنی تھی، لیکن ہمارا ٹائم لیٹ ہونے کی وجہ سے آج ایک ہی صورت ہم پڑھ رہے ہیں۔ آگے انشاءاللہ گرامر کا شروع کرتے ہیں۔ جی جناب، آن لائن جو بیٹھے ہیں ان میں سے کوئی ایک بتا دے، آواز صحیح آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی آواز صحیح آ رہی ہے۔ چلیں بس مائک بند کر دیں۔ آج میں نے گروپ کے اندر جو ہے 2 سبق بھیجے ہیں۔ ایک سبق ہے ایام کے بارے میں، کہ ایام ان کے نام عربی میں کیسے ہوتے ہیں۔ تو آپ حضرات نے جنہوں نے میسج دیکھ لیے ان کو تو پتہ ہوگا، اور جنہوں نے میسج نہیں دیکھے وہ شاید ان کے علم میں نہ ہو، تو اپنے موبائل کھول لیں، اگر آپ کے پاس موبائل ہے، نیٹ ہے، تو یہ کھول کے ذرا چیک کریں۔ میں نے 2 سبق آج گروپ کے اندر بھیجے ہوئے ہیں۔ پہلا سبق ہے اسماء ایام الاسبوع، یعنی جو ہفتے کے ایام، ہفتہ کے جو دن ہیں ان دنوں کے نام۔ اسماء اسم کی جمع، اس کا معنی نام، ایام یوم کی جمع یعنی دن، الاسبوع یعنی ویک ہفتہ، ہفتے کے دنوں کے نام، ہفتے کے دنوں کے نام یعنی پورے ویک کے جو دن ہیں ان کے نام۔ یہ اوپر جو جملہ لکھا ہوا ہے میں نے اس کا ترجمہ آپ کو سکھایا ہے۔ اس کا کیا ترجمہ؟ اسماء اسم کی جمع یعنی نام، ایام یوم کی جمع، الاسبوع یعنی ویک ہفتہ، تو ہفتے کے دنوں کے نام۔ اب اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ سنڈے کو عربی میں کہتے ہیں یوم الاحد، یوم الاحد، احد احد عربی میں احد ایک کو بھی کہتے ہیں، اور یوم الاحد سے مراد سنڈے، اردو میں اتوار، اردو میں اتوار۔ آپ نے یاد کرنا ہے، میں نے سننا ہے آپ سے، ٹھیک ہے نا؟ یاد کرتے ہیں آپ کے نہیں کرتے؟ ہاں کرتے ہیں آپ۔ منٹ کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟
माशाल्लाह, क्या बात है जी। मिंट को अरबी में क्या कहते हैं? मिंट, मिंट। ऑनलाइन वाले नकल ना मारे, और मैं आपसे भी सवाल कर सकता हूँ, नकल नहीं मारनी, बिल्कुल संजीदगी के साथ इसको लें। मिंट अरबी में, मिंट, नकल ना मारो, बंद करें लो। हाँ, इधर इधर देख, मिंट अरबी में क्या कहते हैं? हाँ जी, जी सर, फरूख भाई, मिंट अरबी में। ऑनलाइन पढ़, बंदा को बंदा पढ़ ऑनलाइन। अब तो ले आना में पढ़ना भाई, नकल नहीं मारनी ऑनलाइन वालों ने, किसी ने नकल नहीं मारनी। बंदा पढ़ गजनफर, पढ़ गजनफर किथे है? गजनफर नकल नहीं मारनी, गजनफर। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ, मिंट को अरबी में क्या कहते हैं? दकीका। नकल तो नहीं मारी, सच्ची सच्ची दस। नहीं 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 नहीं, आप नहीं। और पूछिए। वो खोल के सामने चार्ट बैठा हुआ है, मैंने की पता है। अच्छा ये बताएं, साल को अरबी में क्या कहते हैं? सना। सना। चले खैर, आप अल्लाह के सुपुर्द और आपके सुपुर्द अल्लाह बेहतर जानता है। बहरहाल हम आप पे यकीन करते हैं इंशाल्लाह। चले, ठीक हो गया जी। हाँ जी, उसके बाद जी ये मुझे बताएं कि सेकंड को अरबी में क्या कहते हैं? सेकंड को सेकंड। नहीं यार, हाँ गजल पर आप माइक बंद कर दें। आप माइक बंद कर मुझे नहीं दें पूछा। बस आपकी बंद होगी छुट्टी। आप हैं? अब्दुल्ला कमर, सेकंड को क्या कहते हैं भाई? सेकंड, अब्दुल्ला जी, अब्दुल्ला जी। सानिया, सेकंड को हाँ, आप सानिया। जी, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल आपने सही कहा, ठीक हो गया। घंटा, जी, आवर, साआ, हाँ साआ। बिल्कुल सही कहा आपने, सा। ठीक हो गया, बंद कर दें माइक, ठीक हो गया, ओके। अच्छा, अभी मैं हफ्ते के जो दिन पढ़ा रहा हूँ इसको पढ़ें। यौमुल अहद, इट मीन संडे, यानी अतवार का दिन। याद भी किया करो भाई, याद भी किया करो। मेरे सामने बैठे हुए आप लोग याद नहीं करेंगे तो फिर ऑनलाइन वालों ने सबक सुना दिया। आप में से एक ही बंदा बस हाथ खड़ा कर रहा था, बाकी आप सब सीधी सी बात, आप नहीं पढ़ते, सारी बात। मैं अब आपको याद करवा रहा हूँ, अतवार को क्या कहते हैं? यौमुल अहद, संडे। अच्छा जी, उसके बाद आ गया मंडे, यौमुल इस्नाइन, यौमुल इस्नाइन, यौमुल इस्नाइन, यौमुल इस्नाइन। क्या है? इस्नाइन, यौमुल इस्नाइन। जी हाँ, यौमुल इस्नाइन। हाँ जी, यानी ये पीर का दिन है आपका। उसके बाद आ गया ट्यूसडे, मंगल। हाँ जी, क्या है? यौमुल सुलासा, यौमुल सुलासा, सुलासा, ओके। यौमुल सुलासा किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? ट्यूसडे को कहते हैं, हाँ जी। उसके बाद आ जाए वेडनेसडे, बुध, यौमुल अरबिआ, यौमुल अरबिआ, यौमुल अरबिआ, ओके, यौमुल अरबिआ। उसके बाद आ गया थर्सडे, यौमुल खमीस, यौमुल यौमुल खमीस, यौमुल खमीस, ये आपका जुमा और जुमेरात, थर्सडे। फिर जुमा, यौमुल जुमा, जुमे को जुमा ही कहते हैं, यौमुल जुमा, यौमुल जुमा। उसके बाद आपका आ गया सैटरडे, यौमुस सब्त, यौमुस सब्त, यौमुस सब्त। क्या कहेंगे? यौमुस सब्त। अच्छा, अब हम अरबी बोलते हैं ना, तो फिर हम ये यौम नहीं लगाते साथ, हम सीधा उस यौम अल यौम, हम कहते हैं अल अहद, ओके। फिर हम कहते हैं उस यौम अल यौम, अल यौम अल इस्नीन, उस यौम अल यौम अल थुलाथा, अल अरबिआ, अल खमीस, अल जुमा, अल सब्त। हम फिर ये यौम का लफ्ज साथ इस्तेमाल नहीं करते। ऐसे ही ना, जब ड्राइवर ट्रेंड हो जाए, गाड़ी चलाता है, तो ड्राइवर जनाब कभी हाथ चढ़ के भी चला लेता है, कभी जनाब पाँव सीट के ऊपर रख के भी चला लेता है। मोटरसाइकिल का माहिर बंदा जनाब दोनों हाथ चढ़ के कहता है देखो मैं जनाब बड़ा एक्सपर्ट हो गया। तो ऐसे ही है, बंदा किसी चीज में भी एक्सपर्ट हो जाए ना,
تو ان چیزوں کے اندر کسی ایک آدھے لفظ کو چھوڑ کے بھی کوئی لفظ بولے گا نا، بولنے والے کو بھی پتا ہے، سمجھنے والے کو بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. تو ہم اس وقت ہم یوم نہیں بولتے. ہم کسی سے پوچھتے ہیں الشوم اليوم، الشوم اليوم، آج کیا دن ہے؟ تو کہتا ہے السبت، الاحد، الاثنين، الثلاثاء، الاربعاء، الخمیس. تو پھر ہم یہ یوم کا استعمال نہیں کرتے. تو لیکن آپ چونکہ نئے نئے اسٹوڈنٹ ہیں، ابھی آپ کو گاڑی چلانی نہیں آتی، تو اس لیے اسٹیئرنگ سنبھال کے چلنا ہے. آپ نے کیا کہنا ہے؟ آپ کو پوچھوں میں آج سر حضرت سر آج کون سا دن ہے؟ اس کو عربی میں کیا کہیں گے؟ یوم الخمیس. بالکل صحیح کہا آپ نے. کیا کہیں گے آج؟ اچھا کل، آنے والا کل. اوکے میں پوچھنے لگا ہوں آنے والے کل کے بارے میں. اس الغد ہے، اس الغد غدن کیا ہے کل؟ کیا ہے کل؟ دن کون سا ہے؟ یوم الجمعہ. کیا ہے؟ یوم الجمعہ. بات سمجھ آ گئی ہے؟ ٹھیک ہو گیا. تو یہ دن انشاءاللہ آپ یاد کر لیں، پھر اس کا استعمال بھی آپ کو سکھائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ہاں بھائی اب آپ لوگ نہیں پڑھ کے آئے نا، پچھلا سبق تو نہیں پڑھ کے آیا آپ لوگ، پڑھ کے نہیں آیا آپ لوگ، اور پڑھ کے آنا بھی نہیں، پڑھ کے آنا بھی نہیں آپ نے. ٹھیک ہے نا؟ بالکل نہیں پڑھ کے آنا آپ نے. دیکھو نا یار، ان سبق میں پچھلا سنے آئے نہیں، منٹ دا عربی نہیں آئی، سیکنڈ کی عربی نہیں آئی، جو پوچھ رہا ہوں وہ آ نہیں رہا. اٹ مینس کہ بھئی آپ لوگوں نے سبق کھول کے دیکھا ہی نہیں ہے آپ نے. اب میں آپ لوگوں سے اگر یہ پوچھ لوں کہ آج یا کل آپ نے سبق پڑھنے کے بعد کتنی دیر آپ اپنے موبائل کو استعمال کیا ہے، فیس بک آپ نے کتنی دیر استعمال کیا ہے؟ خوب استعمال کیا ہوگا آپ نے. جان نہیں چھوڑتے فیس بک کی. میں دیکھتا نہیں ہے آپ لوگوں کو، اتنے بیٹھے فیس بک، اتنے بیٹھے فیس بک، ادھر بیٹھے فیس بک، کمرے سے بیٹھے فیس بک، رات جاتے فیس بک، گڈی سے بیٹھے فیس بک، کام تے بیٹھے فیس بک، ہر جگہ فیس بک، ٹک ٹاک فیس بک، ٹک ٹاک فیس بک. اس کا حساب دینا ہے، اس کا حساب دینا. میں بتا دوں آپ کو، ایک ایک لمحے کا اللہ نے حساب لینا ہے، ایک ایک سیکنڈ کا اللہ نے حساب دینا. مومن کا وقت فضول نہیں ہوتا. یہ سب سن لے جو آن لائن بھی ہیں اور جو جہاں کے. اللہ کی قسم مومن کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک لحظہ قیمتی ہے. اور جو اپنی اوقاتوں کو ایسے فضول کاموں میں ضائع کر رہے ہیں، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اللہ نے تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کرنا ہے. امام احمد بن حنبل اپنے مسجد سے نکلتے تو راستے میں کبھی کچھ لوگ کہتے آئیں جی امام صاحب ہمارے پاس بیٹھیں، تشریف رکھیں. تو کہتے نہیں، میں تو صحابہ کی محفل میں جا کے بیٹھوں گا، میں تو صحابہ کی محفل میں جا کے بیٹھوں گا. کہا صحابہ اب کہاں سے آ گئے؟ کہتے میں گھر جاؤں گا، حدیث کی کتابیں نکال کے پڑھوں گا. تو حدیث کی کتابیں جب میں پڑھوں گا تو اس میں مجھے صحابہ کی خوشبو آئے گی، تو وہی تو صحابہ کی محفل ہے. تو وہ لوگ اس طرح اپنے وقت لگاتے تھے. اور آج ہمارے وقت جناب کدھر جناب؟ بس یار اتنے فیس بک پہ بیٹھے ہیں، ٹک ٹاک پہ بیٹھے ہیں جناب، چل رہی ہے جناب. اندازہ نہیں ہے کہ اس کا کتنا سخت حساب ہونا ہے، ہمیں اندازہ نہیں. ان السمع والفؤاد، دیکھیں ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. اللہ کہہ رہے ہیں تمہاری سماعت، تمہاری یہ آنکھیں، تمہارا یہ دل، قیامت کے دن اللہ نے ان سے بھی سوال کرنے ہیں. اے آنکھوں تم کہاں استعمال ہوئی ہو؟ اے کان تم کدھر استعمال ہوئے ہو؟ اے دل تیرے اندر کیا کہ یہ پلاننگ کرتا رہا ہے؟ ذرا اس کا حساب دو، اس کا بھی حساب ہونا. تو اللہ کے بندو آپ نے 2 منٹ اس سبق کو دے دیے ہوتے تو آپ کا سبق یاد ہوتا. صرف 2 منٹ، حد 5 منٹ اگر آپ نے اس کو دیے ہوتے تو آپ کو سبق یاد ہوتا. لیکن آپ نے یاد نہیں کرنا. میں ہر روز یاد کر کے آؤں گا اور ہر روز یاد کر کے آپ کو سبق سنایا کروں گا. اور میں سناتا ہوں آپ کو. آپ کیا سمجھتے ہو یہ درس جو میں تیار کرتا ہوں یہ میں 2 4 5 منٹ میں تیار کر کے آ جاتا ہوں؟ یہ اثر کے بعد کئی یہ بھائی سے پوچھ لیا، مجھ سے کسی کام کے لیے کہہ رہے تھے یار وہ کام ہے، میں بھی اثر کے بعد سے لے کر مغرب تک میرے پاس کوئی ٹائم نہیں. اثر سے لے کر مغرب تک ذرا ٹائم کیلکولیٹ کرو کتنا ٹائم بنتا ہے. دیکھو ذرا، سمجھ گئے ہو نا؟ میں کو 2 3 گھنٹے پڑھوں گا تو آپ کو یہاں بیٹھ کے پڑھاؤں گا، اور آپ 2 منٹ اس کو یاد کرنے کے لیے جناب آپ ٹائم دینے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ 2 منٹ بھی آپ جناب اس کو ٹائم دے دیں. آپ یہ تو صورتحال ہے ہماری. اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے.
تو آپ نے انشاءاللہ چلو دن دوہرا رہا ہوں یوم الاحد یوم الاحد یوم الاحد سنڈے یوم الاحد یوم الاحد یوم الاحد چلو ایسے ہی یاد کروا دوں آپ کو یوم الاحد سنڈے اتوار یوم الاثنین یوم الاثنین یوم الاثنین منڈے پیر یوم الثلاثاء یوم الثلاثاء یوم الثلاثاء ٹیوزڈے ٹیوزڈے منگل منگل یوم الاربعاء یوم الاربعاء یوم الاربعاء ویڈنسڈے ویڈنسڈے بدھ 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 یوم الخمیس یوم الخمیس یوم الخمیس تھرسڈے ٹوڈے جو آج ہے اوکے تھرسڈے تھرسڈے جمعرات جمعرات اور پھر اس کے بعد جمعہ یوم الجمعہ یوم الجمعہ جمعہ جمعہ یہ تو تنو آندہ سارے نو اب یوم السبت یوم السبت یوم السبت سیچرڈے 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 ہفتہ اوکے یاد ہو گیا کہ نہیں ہو گیا نہیں ہوا تو اللہ بارک سے یہ ایک اور مشق ہے حال احوال کسی کو پوچھنا ہو تو جس کا پوچھنا ہو یا تو اس کا نام لیا جاتا ہے ٹھیک ہے یا وہ موجود نہیں ہے تو ضمیر متصل کے ساتھ اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے آپ نے کیف الحال اس کا معنی کیا حال ہے کیف کیف الحال گروپ کے اندر میں نے بھیجا ہوا ہے کیف الحال یا حبیبی انظر الیہ کیف الحال کیف الحال کیف الحال یہ ایک مفتوح کلمہ ہے کیف الحال کیا حال اور کبھی جب کسی خاص کے بارے میں پوچھنا ہے جو سامنے ہے تو مثلا یہ بھائی بیٹھا ہے تو میں کہوں گا کیف حالک ضمیر متصل لگے گی حاضر کے سیغے کے ساتھ واحد کے سیغے کے ساتھ یہ میں نے ضمیر متصل کل بھی اس کی ایکسرسائز ہم نے کی ہے کیف حالک کیف پیچھے پڑا آپ نے کیف الحال کیف حالک کیف حالک بھی ہم کہتے ہیں اس کو کیف حالک کیف حالک اچھا ہاں اصل مذکر کے لیے آتا ہے کیف حالک کیف حالک لیکن وہ چونکہ رک رہے ہیں آپ وہ قاف کی زبر نہ بھی پڑے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کیف حالک تیرا کیا حال ہے اب دو کا پوچھنا ہو کیف حالکما کیف کیف حالکما اور اگر جمع ہے آپ سب کیف حالکم کیا کہوں گا میں کیف حالکم کیف حالکم معنی کیا ہے اس کا آپ سب کا کیا حال ہے اچھا جی یہاں پر ہمارا کوئی شاگرد موجود نہیں ہے تو ان کا ساتھی یہاں پر موجود ہے فہد تو میں اس سے پوچھتا ہوں فیصل کے بارے میں کیف حالہ کیونکہ وہ یہاں موجود ہے نہیں ہے وہ یہاں پر موجود نہیں ہے تو کیا ترجمہ کریں گے آپ اس کا کیا حال ہے اس کا فیصل کی بات ہو رہی ہے اور اس دوران میں اس سے کہتا ہوں کیف حالہ اس کا کیا حال ہے اس کا کیا حال ہے ہم کسی دو کی باتیں کر رہے ہیں تو ان دونوں کے بارے میں باتیں کرتے میں پوچھتا کیف حالہما ان دونوں کا کیا حال ہے اور اگر وہ دو سے زیادہ ہے تو کیف حالہم کیف حالہم ان سب کا کیا حال ہے اچھا اب وہ مؤنث ہے جی واحد ہے تو کیسے پوچھیں گے آپ اس کے بارے میں لام کے اوپر پیش لانی ہے کیف حالہا کیف حالہا ہاں جی اگر دو ہوں تو کیف حالہما اب جو جمع مؤنث کے صیغے کے ساتھ کیسے پوچھیں گے آپ مؤنث ایوہ کیف حالہن اوکے آن لائن والے ذرا ہوشیار ہوں آپ سے پوچھنے کے لیے آ رہا ہوں جی میں آن لائن والے ریڈی ہو جائیں جی آپ طلحہ یا طلحہ السلام علیکم وعلیکم السلام دیکھیں آپ حال پوچھ رہے ہیں کیف الحال یہ ہو گیا حال پوچھنا اب آپ نے حال پوچھنا ہے آپ کے سامنے دو مذکر بیٹھے ہیں تو آپ ان دونوں مذکر سے کیسے پوچھیں گے ان کا حال کیف الحالکما ویری گڈ اگر جمع مذکر بیٹھے ہیں تو
دونوں مذکر بیٹھے ہیں جمع. جمع. ہاں جی کیف حالکم. زبردست, آپ کے دونوں جواب بالکل درست ہیں. کسی اور کو دیکھیں جی. اقصا وقاص, اقصا وقاص. نہیں ہے. نیکسٹ دیکھ پھر. مسفرہ. جی ہاں جی, یہ بتائیں کہ آپ کے سامنے مؤنث خواتین بیٹھی ہیں, ان کا حال پوچھنا ہو تو کیسے پوچھیں گی؟ کیف حالکن. زبردست, ماشاءاللہ, آپ کا جواب بالکل ٹھیک ہے. اور اگر وہ غائب ہوں تو مذکر ہیں, نہ مؤنث ہیں, اور غائب ہیں اور جمع ہیں. کیف حالہن. بالکل آپ کا جواب ٹھیک ہے. دونوں آپ کے جواب درست ہے جی. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ ہے. ہاں بھائی, فضا فاطمہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کے سامنے مؤنث خواتین حاضر بیٹھی ہیں, تو آپ ان کا حال پوچھیں گی تو کیسے پوچھیں گی؟ کیف حالہن. اور نہیں نا, سامنے بیٹھی ہیں حاضر. کیف حال. سامنے بیٹھی ہیں آپ کے, اور مؤنث ہیں, جمع ہے. آپ کے سامنے چارٹ ہے موبائل میں, جی ذرا دیکھیں آخر میں کیا لکھا ہوا ہے نیچے. کیف حالہن. نو نو نو, کیف حالکن, کیف حالکن, کیف حالکن. ٹھیک ہے. اگر ایک بیٹھی ہو سامنے تو پھر کیسے پوچھیں گے آپ اس سے؟ کیف حالہن. نہیں, ایک سامنے بیٹھی ہے آپ کے, غائب نہیں ہے, سامنے ہے آپ کے. کیف حالک, کیف حالک. ٹھیک ہے, کیف حالہن. انہیں آپ کے سامنے ہے. کیف حالک, کیف حالک. چل بند کر دیں. چلو ٹھیک ہے, مائک بند کر دیں آپ, مائک بند کر دیں بس. اچھا بھی, اب آپ سب کو یہ سمجھ آ گئی انشاءاللہ. آج کے 2 سبق ہیں, ایک پورے ہفتے کے جو ایام ہیں, اور دوسرا سبق جو ہے حال احوال پوچھنا ہے. عبداللہ کون ہے؟ دیکھیں عبداللہ. عبد الرحمن عبداللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. عبداللہ ہے. جی اچھا عبداللہ, یہ بتائیں, کسی 2 لوگوں کے بارے میں آپ نے حال پوچھنا ہے, 2 کے بارے میں. جی 2 کے بارے میں آپ نے حال پوچھنا ہے, تو آپ کیسے جواب پوچھیں گے ان سے؟ دونوں آپ کے سامنے موجود ہیں, حاضر ہیں. کیف حالکم. ہاں, اور اگر ایک ہو تو دل نہیں لگتا تیرا تھے کیف حال لہا. نہ, سامنے ہے, مذکر ہے, ایک ہی ہے. کیف حالک. بالکل صحیح کہا آپ نے, بالکل صحیح, آپ کا جواب درست ہو گیا جی. ٹھیک ہے جی, بند کر دیں مائک. لے جی, یہ دونوں سبق آپ نے یاد کرنے ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کرے آپ آئندہ پیر کو سبق یاد کر کے آئیں, اور اگر آپ یاد کر کے نہیں آئیں گے تو پھر آپ مجھ سے سبق سن لیجئے گا. اب اگلا تیسرا اور آخری سیشن. آج ہمارا موضوع مسنون اذکار ہے. آج ہمارا مضمون جو ہے وہ مسنون اذکار ہے. دیکھیں, میں نے پچھلے درس میں بات عرض کی تھی کہ ہمارے لوگ وہ من گھڑت قسم کے وظائف اور من گھڑت قسم کی تسبیحات اور من گھڑت قسم کے کچھ ایسی دعائیں
وہ کرتے ہیں کہ جس کا کوئی ثبوت قرآن و حدیث سے نہیں ملتا، اور ان کی تعداد بھی پھر اپنی طرف سے مقرر کر کے اپنے انداز میں ہی وہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ میرا یہ مضمون بہت اہم ہے، انتہا درجے کا اہم یہ مضمون ہے۔ ویسے تو ہم نے جتنے بھی ٹاپک اپنے اس درس کے لیے چنے ہیں وہ سارے ہی انتہائی اہم ہیں، اور ان کو سیکھنا سمجھنا آج کے اس فتنے کے دور میں ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ سارے مضمون جو ہیں اور سارے موضوعات پوری توجہ سے سنتے ہیں، اور کوشش کریں اس کو یاد کرنے کی، اور پھر کوشش کریں اس پر عمل کرنے کی۔ یہ مضمون جو ہے مسنون اذکار کا، آج اس فتنے کے دور میں کہ جو انسان دین سے بہت زیادہ دور ہیں اور اللہ کے احکام اور دین، نماز، ذکر اذکار، قرآن کی تلاوت، ان چیزوں سے غفلت میں پڑھ کے، جیسے ہم پہلے عرض کر رہے تھے، اپنا زیادہ وقت موبائلوں کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر گزارنے میں ہماری یہ قوم لگی ہوئی ہے۔ تو یہ چیزیں ہمارے لیے تباہ کن ہیں، اور آنے والے وقت میں تو مجھے یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ جس حد تک ہم ان چکروں میں پڑ گئے ہیں، ہم بالکل ہی شاید اللہ تعالیٰ کے دین سے کہیں فارغ ہی نہ ہو جائیں۔ آج آپ یقین جانیں ہم کتنے لوگوں سے دین کے کچھ بنیادی سوال پوچھتے ہیں تو لوگ اس کا جواب نہیں دے پاتے، لوگوں کے پاس اس سوال کا جواب ہی نہیں ہوتا۔ اگر یہ کیفیت رہی تو مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات یاد آ رہی ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کے الفاظوں کو صحیفوں سے اٹھا لے گا۔ قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں انہیں صحیفوں میں سے اٹھا لے گا۔ بندہ قرآن رکھے گا اور صبح پڑھنے کے لیے جب اٹھائے گا تو دیکھے گا کہ قرآن کے صفوں سے الفاظ سب مٹ چکے ہیں۔ پوری دنیا میں کیفیت یہ ہو جائے گی کہ کسی قرآن کے اوپر بھی قرآن کا ایک حرف بھی باقی نہیں رہے گا، اور جو حافظ ہوں گے حافظوں کے سینوں سے بھی قرآن اٹھا لیا جائے گا، اور حافظ دوسرے حافظ کے پاس جائے گا اور اسے کہے گا کہ یار یہ میرا قرآن سننا، تو وہ جب سنانے لگے گا تو سنانے والے کو بھی نہیں آئے گا، اور جو سننے والا ہوگا وہ بھی کہے گا کہ مجھے بھی کچھ یاد نہیں آ رہا۔ تو اس طریقے سے یہ قرآن بھی اٹھا لیا جائے گا، صحیفوں سے اٹھا لیا جائے گا، سینوں سے اٹھا لیا جائے گا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ناقدری جو آج ہم کر رہے ہیں، یہی ناقدری جو آج ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ ہم عرصہ گزر جاتا ہے کہ ہم سال پورا قرآن کو اٹھا کر نہیں دیکھتے، اور جناب سال سے بھی زیادہ بعض لوگوں کو ہو گیا۔ اس دن جیسے قاری عبدالرحمن صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ کسی نے اپنے گھر سے قرآن بھیجا تو وہ قرآن اس کو دیمک کھا چکا تھا، دیمک نے اس قرآن کو چاٹ لیا ہوا تھا۔ یہ حالت ہے کہ گھروں میں پڑے پڑے قرآن ان کو دیمک نے چاٹ لیا ہے۔ تو یہ صورتحال جو آج اس دور میں ہے، بھائیوں، بچوں، بیٹوں، بیٹیوں، بہنوں، اللہ رب العزت کے اس دین کے ساتھ جڑ کر اپنی زندگی بسر کیجئے، اور یہ سستیاں اور یہ غفلتیں چھوڑ دیجئے، اور جو آپ کے لیے الحمدللہ یہ محفل، یہ مجلس، یہ پروگرام شروع کیا گیا ہے، اس سے بھرپور استفادہ کریں، بھرپور استفادہ کریں۔ یہ نہیں کہ تھوڑی دیر سنیا تو اٹھ کے بھج گیا، یہ نہیں ہے کہ جناب ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا، یہ نہیں ہے کہ آپ ادھر کوئی توجہ ہی نہ کریں۔ آپ کے لیے یہ ساری ہم نے کوشش شروع کی ہے، تو اللہ تعالی ہم سب کو اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں نے یہ ذکر اذکار کے حوالے سے اس کے بارے میں اللہ کے فضل سے میں یہ بطور نہ فخر اور نہ بطور ریا بلکہ بطور تربیت آپ کو یہ بات کہنے لگا ہوں کہ اس پر میری الحمدللہ اللہ کے فضل سے بہت زیادہ اس پر میری ریسرچ ہے ذکر اذکار کے حوالے سے، اور میرا اس ذکر اذکار کے حوالے سے بہت زیادہ میرے خالق اور مالک کے حوالے فضل سے اس کے اوپر میرا بہت زیادہ یقین ہے، اور بہت زیادہ میرا اس کے اوپر ایمان ہے، کیونکہ میں نے عین الیقین کے ساتھ ان ذکر اذکار کے فوائد دیکھے ہیں۔ عین الیقین جس کو کہتے ہیں نا، عین الیقین، اس عین الیقین کے ساتھ ان ذکر اذکار کے ہم نے فائدے اپنی آنکھوں سے اس کے مشاہدے کیے ہیں۔ لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے، ایک تو آپ کی نمازیں پوری ہوں،
بے نمازی بندے کا یہ ذکر اذکار اس کو اتنا فائدہ نہیں دیتا. بندے کی نمازیں پوری ہوں, بندہ صحیح نمازی ہو, یقین جانو تمہارا یہ ذکر کرنا, اذکار کرنا یوں تمہیں کر دیتا ہے جیسے پوری دنیا کے سامنے تمہیں ایک فولاد بنا دے, اور پوری دنیا تمہارے لیے جناب جو ہے نا وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکے. اگر تم نمازی ہو اور ذکر اذکار کا اہتمام کرنے والے ہو اور اس کی صحیح سنت طریقے سے کرنے والے, جو صحیح سنت طریقہ ہے, ایک تو مسنون ہو جو سنت سے ثابت ہو, اور ان کی تعداد بھی مسنون ہو اور اس کا وقت بھی مسنون ہو, تو اللہ کے فضل سے آپ ان ذکر اذکار کی برکات سے اس زمین پر چلتے ہوئے فولاد, ایسا فولاد بن جاؤ گے, پوری دنیا کے جن شیاطین اکٹھے ہو کر آ جائیں نا وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. پوری دنیا کے جنات کو کہو آؤ میرا اگر تم کچھ بگاڑ سکتے ہو تو بگاڑ کے دکھاؤ, میرے سر کے بال کو تم اگر ٹیڑھا کر سکتے تو کر کے دکھاؤ, میری یہ انگلی کو اگر تم ہلا کے دکھا سکتے ہو تو دکھاؤ تم یہ کر کے. لیکن بھائیو یہ تبھی ہے اگر آپ کے پاس یہ عین الیقین ہوگا. تو عین الیقین نہیں ہے, عمل نہیں ہے. ہم نے دیکھا ہے ایک بندے کا, میں وہ دم کر رہا تھا, بندہ چنگا بڑا تڑف رہا تڑفا رہا سب لوگوں کو, اور دم کیا, میں وہ قابو میں آیا, میں نے پوچھا کون ہو, کہنے لگا میں جن ہوں. میں کیوں ہوں, کہتا بس میں, اس نے جو تنگ کیا تھا ہمیں تو ہم آ گئے اس کے اندر جی. میں کہا کیا عمر ہے, کہتا میری عمر 10-12 سال ہی ہے. اور میں کہا 10-12 سال دے بندے نے ساڑھے جناب 25-30 سال دے منڈے نے پھٹکایا پہ. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ آپ کی نہ نمازیں پوری ہیں, نہ آپ کے کوئی ذکر اذکار آپ کے پاس ہے. تو آپ کو جنات کا بچہ بھی آپ کو تگنی کا ناچ نچا دے گا, جنات کا بچہ بھی آپ کو تگنی کا ناچ نچا دے گا. اور اگر آپ کے پاس نماز ہے, آپ کے پاس ذکر اذکار کی باقاعدگی ہے, اور مسنون اس کی جناب تعداد, مسنون طریقہ, صحیح وقت, تو میں اللہ کے فضل سے اس مسجد میں بیٹھ کے عین الیقین, یقین علم کے ساتھ آپ کو کہتا ہوں اور چیلنج کرتا ہوں ان سارے جنات کو کہ ایک یہ سر کے بال کو ہلا کر دکھائیں گے, چاہے یہ سارے اکٹھے ہو کر بھی آ جائیں انشاءاللہ. اتنی طاقت اللہ نے رکھی ہے ان اذکار کے اندر. اور ان ذکر اذکار کو حصن المسلم بھی کہا جاتا ہے. حصن المسلم کا کیا معنی؟ کہ مسلمان کا حصار, مسلمان کے ارد گرد قلعہ, سمجھ گئے نا. تو اس لیے یہ موضوع بڑا اہم ہے, بڑا اہم ہے, اس کو آپ نے بڑی توجہ سے سننا ہے. اب ذکر اذکار میں سب سے بڑا ذکر کون سا ہے؟ سب سے بڑا ذکر کون سا ہے؟ وہ ہے, سب سے بڑا ذکر جو ہے وہ اللہ کا قرآن ہے. سب سے بڑا ذکر کیا ہے؟ اللہ کا قرآن سب سے بڑا ذکر ہے, سب سے بڑا ذکر. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ ذکر ہے جس کو اللہ نے جبرائیل پر پڑھا, جبرائیل نے سنا, جبرائیل فرشتوں کی نگرانی میں آسمانوں سے زمین پر اترا, اور زمین پر اتر کر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ اتارا. اور جب یہ قرآن اتارا جا رہا ہوتا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت سردیوں میں بھی آپ کے پسینے چھوٹ رہے ہوتے تھے, اور آپ پر یوں وزن آ جاتا تھا کہ جیسے کوئی پہاڑ آپ کے اوپر جو ہے نا وہ لا کے رکھ دیا گیا ہے. بہت بڑا اور بہت بھاری یہ ذکر ہے. اس کے بارے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث, اس کا خلاصہ مفہوم آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں, جس گھر کے اندر اللہ کا قرآن پڑھا جائے, جس گھر کے اندر اللہ کا قرآن پڑھا جائے, اس کے اندر 4 فائدے ہوں گے. 4 فائدے. نمبر 1, اس گھر کے اندر کشادگی ہوگی, اس گھر کے اندر کشادگی ہوگی. نمبر 2, اس گھر میں سے شیاطین بھاگ جائیں گے. نمبر 3, اس گھر کے اندر فرشتے آئیں گے. نمبر 4, اس گھر کے اندر بھلائیوں کا, خیر کا نزول ہوگا. یہ ہو گیا. اور سنیے اگلی بات جو انہوں نے کہی, کہتے ہیں جس گھر کے اندر اللہ کا قرآن نہ پڑھا جائے, اس گھر میں سے فرشتے چلے جاتے ہیں, اس گھر میں شیاطین آ جاتے ہیں, ان گھروں کے اندر کشادگی کے باوجود تنگیاں ہوتی ہیں, اور ان گھروں سے بھلائیاں نکل جاتی ہیں. کہ جس گھر کے اندر قرآن نہ پڑھا جائے.
تو لہذا سب سے بڑا ذکر کون سا ہے؟ اللہ کا قرآن. میں ہر بیٹی کو نصیحت کروں گا, ہر بہن کو نصیحت کروں گا, ہر بیٹے کو نصیحت کروں گا, اور ہر بھائی کو نصیحت کروں گا. ہر روز اپنی یہ روٹین بنا لو کہ تم نے اللہ کے قرآن کو لازمی روزانہ پڑھنا ہے, لازمی اللہ کے قرآن کو پڑھنا. اور قرآن پڑھنے کا طریقہ مجھ سے سنیں آپ, پڑھنے کا طریقہ سنیں مجھ سے آپ, مسنون طریقہ قرآن کا. قرآن حکیم کو کوشش کرو صبح بھی پڑھو اور شام کو بھی پڑھو, تاکہ دونوں وقت جو ہیں تمہارے محفوظ ہو جائیں. اور پڑھنے کا طریقہ ٹھہر ورتل القرآن ترتیلا, ٹھہر ٹھہر کے اللہ کا قرآن پڑھو, ٹھہر ٹھہر کے ایک ایک آیت پر ٹھہر ٹھہر کے پڑھو. سپیڈے مار کے قرآن نہ پڑھو, سپیڈے مار کے قرآن نہ پڑھو, ٹھہر ٹھہر کے اللہ کے قرآن کی تلاوت کرو. سمجھ گئے نا؟ اور مسنون یہ ہے الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرو, اور اس کو قرآن کو روٹین کے ساتھ ختم کیا کرو. قرآن کو روٹین کے ساتھ ختم کیا کرو. تمہیں کوشش ہو, جس کو اللہ رب العزت ہمت دے, مہینے میں قرآن ختم کرے, مہینے میں قرآن ختم کرے. سمجھ گئے نا؟ واللہ ہمارے تو ایسے استاد ہیں جن استادوں کے پاس ہم بیٹھے ہیں, پڑھے 3 دن میں قرآن ختم کرتے ہیں وہ, 3 دن میں قرآن ختم کرتے ہیں وہ. ہم نے سفر کیے ہیں اپنے شیخوں کے ساتھ, مشائخ کے ساتھ, جہاں تھوڑا سا ٹائم ملا جدھر بیٹھے موبائل نکالا, آپ اور میں موبائل نکالا تو فیس بک تے ٹک ٹاک, اور وہ موبائل نکالتے ہیں تو قرآن لے کر بیٹھ جاتے, قرآن لے کر بیٹھ جاتے, قرآن لے کر بیٹھ جاتے. کہیں کسی جگہ بیٹھے ویٹنگ ہال میں, کہیں کسی کام گئے ویٹنگ میں بیٹھنا پڑ گیا, تو ویٹنگ ہال میں بیٹھے کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کا قرآن ہی پڑھے جا رہے ہیں, قرآن ہی پڑھے جا رہے ہیں, قرآن ہی پڑھے جا رہے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایسا بندہ بدبخت ہو سکتا ہے, ایسا بندہ ناکام ہو سکتا ہے, اور ایسا بندہ یار, اور کوئی ایسا بندہ دنیا و آخرت میں کوئی اس کے لیے کوئی ذلت رسوائی کا معاملہ, خیر ہی خیر اس کے لیے. لہذا اللہ کا قرآن کثرت سے پڑھنے کی کوشش کیا کرو. ہمارے یہاں پر, اور خاص کر یہ بر صغیر پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش زندہ باد, یہاں پر جناب نئی نئی چیزیں نکال کے قوم کو دے دی جاتی ہیں. اب لوگوں نے 5 سورہ نکالا ہوا ہے پورے قرآن کو چھوڑ کے. ہاں جی کیا پڑھ, میں جی ڈیلی 5 سورہ پڑھتی ہوں, میں جی 5 سورہ, میں نے مہینے میں 2-3 دفعہ 5 سورہ ختم کر لیا. کس نے کہا تھا 5 سورہ پڑھنے کا آپ کو؟ کس نے کہا؟ میں جی ہر روز صبح سورہ یاسین پڑھتا یا پڑھتی ہوں جی, میں جی ہر روز سورہ مزمل پڑھتی ہوں جی, پڑھتا ہوں. میں جی رات کو سونے سے پہلے سورہ مزمل پڑھتی ہوں, پڑھتا ہوں. میں جی سورہ واقعہ پڑھتی ہوں, پڑھتا ہوں. کس نے کہا ہے آپ کو کہ صرف یہی صورتیں پڑھنی ہیں؟ کس حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ صرف سورہ یاسین پڑھنی ہے؟ کس حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ تم نے صرف جناب سورہ واقعہ پڑھنی ہے؟ اور اس کے فضائل جناب زیادہ تر من گھڑت فضائل بیان کر کے لوگوں کو اس کے اوپر لگا دیا. سورہ واقعہ پڑھو گے رزق میں اتنی برکت آ جائے گی, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. سورہ یاسین دل ہے جی, سورہ یاسین یہ کر دے گی, وہ کر دے گی. سورہ رحمان پڑھو. اور اللہ کے بندو, یہ اللہ کے نبی نے تو کہیں نہیں فرمایا. یہ کہاں سے آپ نے باتیں نکال لی ہیں؟ پہلی بات تو اللہ کا پورا قرآن ہی خیر والا ہے. اللہ کے قرآن کا ایک حرف الف بھی خیر والا ہے اللہ کے فضل سے. لیکن اس کو پڑھنے کا ایک طریقہ ہے جو اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا ہے. وہ طریقہ کیا ہے؟ الحمدللہ سے شروع کریں اور ورناس پہ اس کو ختم کریں. لہذا سب سے پہلا ذکر جو آج ہم نے آپ کو بتا دیا وہ کون سا ہے؟ اللہ کا قرآن. پڑھنے کا طریقہ بھی بتا دیا آپ کو کہ اس کو کیسے پڑھنا ہے, اور اس کا وقت بھی کوشش کریں صبح شام. اور اگر ہر نماز کے اندر یہ ایک صفحہ پڑھ لیا کرو تو موجہ نہ لگ جا سٹیاں انشاءاللہ. سمجھ گئے نا؟ اور کوشش کرو کہ یہ ایک سورت پڑھنے کی بجائے پورا قرآن آپ کا مہینے میں ختم ہو. مہینے میں نہیں, 2 میں کر لو, 3 میں کر لو, لیکن ختم ہونا چاہیے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلے پیر تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ نے چاہا زندگی رہی تو پیر کو ملاقات ہوگی انشاءاللہ. امید ہے آپ سب یاد کر کے آئیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.